ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل HudHud Message کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ کچھ عرصہ پہلے جنات کی ایک شادی میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ موصوف، سفید پوش لیکن بہت مخلص، بہت زیادہ نیک، غریب اپنی جگہ لیکن نیکی اپنی جگہ، اور ان کی زندگی میں نے بہت نیکی دیکھی۔ سال ہر سال سے ان کا مجھ سے تعلق ہے۔ مجھے ہر دفعہ کہتے تھے اگر کبھی ہماری شادی ہوئی تو آپ نے ضرور تشریف لانا ہے اور ضرور ضرور آنا ہے، اور میں بھی ان سے وعدہ کرتا رہا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اب کی بار ان کی بیٹی کی شادی تھی، مجھے انہوں نے بلایا، میں ان کی شادی پر گیا۔ مختصر لوگ تھے۔ میں نے ایک جن دیکھا جن کی شکل و صورت اور چہرے سے نورانیت، روحانیت اور برکت میں محسوس کر رہا تھا۔ نامعلوم مجھے کیا محسوس ہوا اور میں خود ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے پاس جا کر خود میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ فرمایا میں بغداد سے آیا ہوں اور میں حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربت کے پاس بیٹھا مستقل درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ میں حیران ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگے دراصل یہ لوگ دور پرے سے میرے رشتہ دار ہیں اور میں کہیں آتا جاتا نہیں ہوں، کیونکہ میرے لیے سب صحبتیں چیزیں جنوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے سامنے صرف اور صرف ایک درود پاک کی حیثیت ہے، میں وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن ان لوگوں کا اصرار تھا، ان لوگوں کی شرافت غربت نے مجھے مجبور کیا میں ان کے ہاں جاؤں۔ وہ جن مجھے نہیں جانتے تھے، نہ ہی ان سے میرا کوئی تعارف تھا، لیکن اس وقت تعارف بنا اور تعارف کے اندر مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے ان کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا، اور وہ قریب ایسے تھے کہ بہت قریب۔ کھانا آ گیا، ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ سادہ کھانا تھا، سادہ سی غذائیں، لیکن ان میں نور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سفید پوش جنات کا رزق پاکیزہ تھا۔ دوران کھانا ایک اور جن آ گئے جو مجھے جانتے تھے۔ انہوں نے آتے ہی میرا تعارف کرایا۔ بغدادی جن بہت متاثر ہوئے اور بہت خوش ہوئے اور مجھے فرمانے لگے کہ آپ نے اپنا تعارف کیوں نہیں کرایا؟ میں خاموش رہا، اور اس جن نے جو خود وہاں کا میزبان تھا میرا تعارف مزید تفصیلی کرایا۔ جب مزید تفصیلی تعارف کرایا تو اس تعارف نے ان کی توجہ کو میری طرف مائل کیا۔ وہ بغدادی جن تو بوڑھے زیادہ نہیں تھے، زیادہ عمر کے نہیں تھے، لیکن ان کی انگ انگ روئے روئے اور ان کی ایک ایک ادا سے مجھے نورانیت، فکر اور برکت اور بہت برکت محسوس ہو رہی تھی۔ تو میں نے انہیں عرض کیا کہ شیخ آپ تشریف لائے ہیں بغداد سے، تو مجھے بھی کوئی برکت عطا فرمائیں۔ پھر میں نے انہیں اپنا تعارف کرایا کہ ایک رسالہ ہے، میں اس میں لکھتا ہوں۔ لاکھوں سے زیادہ لوگ، انسان اور جن، اس رسالے کو پڑھتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر میرا کالم بہت مقبول ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مخلوق خدا کو اس سے بہت فائدہ اور نفع حاصل ہو رہا ہے۔ اسی دوران میزبان جن رسالہ لے آئے اور اس رسالے میں چلنے والی قسطیں دکھائیں۔ انہوں نے تھوڑا سا سرسری دیکھا، کہنے لگے آپ بہت بڑی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ کا مشن یہی ہے تو ضرور میں آپ کا ساتھ دوں گا اور اس مشن میں آپ کا حصہ دار بنوں گا، آپ کے ساتھ حصہ ملاؤں گا۔ پھر ان سے پوچھا آپ اپنی زندگی کے تجربات اور اپنی زندگی کے مشاہدات اور اپنی زندگی کی کیفیات بتائیں۔ مجھے فرمانے لگے کہ اگر مجھ سے استفادہ کرنا ہے تو مجھ سے سوال کریں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ محترم میرے سوال تو بے شمار ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بغیر سوال کے کچھ مجھے عنایت فرمائیں۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں اور وہ چیز آپ کو شاید اور کہیں نہ ملے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ایسا عمل دیا جو طاق راتوں میں یا طاق دنوں میں کرنے کا تھا، یعنی 3، 5، 7، 11۔ اسی طرح آپ ہر طاق دن میں آگے بڑھتے جائیں۔ وہ کام 3 دن میں ہو جائے تو عمل چھوڑ دیں، 5 دن میں ہو جائے تو عمل چھوڑ دیں، 7 دن میں ہو جائے تو عمل چھوڑ دیں، اور بالفرض ان دنوں میں آپ کا کام نہیں ہوتا تو آپ عمل نہ چھوڑیں، عمل مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں یہ تحفہ آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کاپی قلم اٹھائی اور میں نے اس عمل کو لکھنا چاہا تو فرمانے لگے کہ یہ عمل کاپی قلم میں لکھنے کا نہیں، آپ سن لیں، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر خود ہی فرمانے لگے ایسا کریں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جس وقت آپ تسلی سے فارغ ہوں، ہر کام سے فارغ ہوں، کسی تنہائی کے کمرے میں یا کسی ایسی جگہ جہاں کہیں شور شرابہ اور زیادہ آوازیں نہ ہوں، وہاں بیٹھیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ غسل کر لیں، ورنہ وضو کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر آپ مسلسل استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، بس یہی پڑھیں اور کچھ نہ پڑھیں۔ یہ لفظ ٹھیک 70 منٹ پڑھنا ہے اور اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ساری دنیا کی مخلوق، زبان، بے زبان، جاندار، بے جان، انسان، فرشتے، جنات، کائنات کی کوئی مخلوق ہے جو میرے نظر یا شعور میں ہے یا نہیں ہے، وہ میری طرف سے استغفار کر رہی ہے، اور ایک طرف یہ تصور اور ایک طرف یہ تصور ہو کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ٹھیک، ورنہ اگر معاف نہ کیا تو
یہ دنیا میرے لیے جہنم اور آخرت میرے لیے جہنم بن جائے۔ 70 منٹ یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد اٹھ کر سو جانا ہے، اور ہاں فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو اور وہ مقصد ایسا ہو آپ سمجھتے ہو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اب وہ مشکل ایسی ہو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور پھر بغدادی جن خود ہی فرمانے لگے، یہ عمل میں 7 صدیوں سے زیادہ آزما چکا ہوں، خود بھی ہزاروں لاکھوں جنات میں بھی اور ہزاروں انسانوں میں بھی۔ فرمایا میرا کام دراصل میرے مرشد نے خضر علیہ السلام کے مزاج کا لگایا ہے، اللہ نے میرے رزق کی کفایت کی ہوئی ہے، میں سارا دن پھرتا ہوں، دکھی لوگوں کے کام آتا ہوں، اور مجھے کوئی بھی دکھی نظر آئے، اس کا دکھ بیماری کا ہو، تکلیف کا ہو، پریشانی کا ہو، بے روزگاری کا ہو، کاروبار کی بندش، رشتوں کی بندش، میاں بیوی کی تکلیف، میاں بیوی کی بندش، ایک دوسرے سے دوری ہو، کوئی دل کی مراد ہو، کوئی پریشانی پوری نہ ہوتی ہو، زندگی الجھنوں میں الجھی ہوئی ہو، زندگی مسائل میں جکڑی ہوئی ہو، پریشانی ایسی ہو جس نے وقت سے پہلے بوڑھا اور دوہرا کر دیا ہو، ان سب پریشانیوں کے لیے میں یہ عمل بتایا کرتا ہوں، اور یہ عمل بتا کر مجھے 7 صدیاں ہو گئی ہیں، اور 7 صدیوں میں سے میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی شخص ایسا ملا ہو جس نے یہ عمل کیا ہو، اس کا کام نہ بنا ہو، اس کی مشکل نہ ٹلی ہو، اس کی پریشانیاں دور نہ ہوئی ہوں، مجھے آج تک یاد نہیں، بس یہ عمل مستقل طاق دنوں میں کرتے رہیں، حتیٰ کہ بعض کو کرتے ہوئے کچھ ہفتے ہو جاتے ہیں، بعض کو کرتے ہوئے کچھ ماہ بھی ہو جاتے ہیں، نہ گھبرانا ہے نہ مایوس ہونا ہے، بس اس عمل کی کوئی شرائط نہیں، کوئی پرہیز نہیں، بس یہی پرہیز ہے کہ گھبرانا نہیں اور مایوس بھی نہیں ہونا۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، بس یہی لفظ مستقل پڑھتے رہنا ہے، اور تصور جو میں نے بتایا ہے اس تصور کو مستقل قائم و دائم رکھنا ہے، جتنا تصور مضبوط ہوگا اور جتنا تصور طاقتور ہوگا اور جتنا تصور میں جان ہوگی اتنا اس تصویر و ذکر کے کمالات آپ کو زیادہ ملیں گے۔ یہ بات کر کے جن سانس لینے کے لیے رکے، کیونکہ جنات کا سانس بہت لمبا سانس ہوتا ہے، اور بعض جنات سانس لیتے ہوئے اس طرح سانس بھی لیتے ہیں کہ ان کے سانس نکالنے سے ان کے اندر کے شعلے نکلتے ہیں۔ میں نے خود محسوس کیا بغدادی جن عمر کے اعتبار سے کچھ زیادہ تو نہیں تھے، لیکن تجربہ، طاقت اور قوت وجاہت اور ہیبت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ طاقتور تھے۔ تو اس بغدادی جن نے کہا میں نے جو کچھ پایا ہے درود پاک سے پایا ہے، میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے درود پاک سے حاصل کیا ہے، لیکن یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ بھی اس درود پاک کی برکت سے ملا۔ پھر اس عمل کا حاصل خود بتایا۔ فرمایا ایک دفعہ میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بیٹھا ہوا تھا، درود پاک پڑھ رہا تھا اور مسلسل پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ میں جب بھی درود پاک پڑھتا ہوں قبلہ رخ پڑھتا ہوں، حضرت پیران پیر کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے ہمیشہ اسی میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ تو فرمانے لگے مزار کے قریب بیٹھ کر درود پاک یعنی اس مسجد میں درود پاک بیٹھا پڑھ رہا تھا، تو میں نے محسوس کیا میرے پیچھے کوئی آدمی ہے، وہ بھی یہی درود پاک پڑھ رہا ہے۔ میں اپنی مستی میں مست تھا، آدھی رات سے زیادہ کا پہر گزر گیا تھا، میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کے درود پاک کی ہیبت میرے اوپر بڑھ رہی ہے اور مجھ سے درود پاک نہیں پڑھا جا رہا۔ آخر میں خاموش ہو گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بہت نورانی شکل، بہت مبارک بزرگ، سر پر سفید پگڑی، سفید داڑھی اور مبارک قد اور خوبصورت آنکھیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ چوم لیا اور مجھے گھسیٹ کر اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمانے لگے تیرا درود جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اچھا لگتا ہے وہاں مجھے بھی اچھا لگتا ہے، یہ درود پڑھتے رہنا۔ تو میں نے پوچھا آپ کا تعارف، آپ کون ہیں؟ فرمایا جس کی تربت مزار پر آیا بیٹھا ہے میں وہی ہوں۔ میں حیران ہوا، یعنی آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہیں؟ فرمانے لگے ہاں میں عبد القادر ہوں اور بنفس نفیس تمہیں ملنے اور تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم پڑھتے پڑھتے تھک بھی جاتے ہو اور کبھی کبھی گھبرا بھی جاتے ہو، نہ معلوم میرا پڑھا ہوا درود قبول ہے یا نہیں۔ بس ایک بات یاد رکھنا، جب ایک عمل قبول ہوتا ہے اور اس ایک عمل کے بعد دوسرا عمل اور دوسری دفعہ اگر عمل کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ پچھلا عمل قبول ہے۔ اور پھر فرمانے لگے دیکھو اس درود پاک کو کبھی نہ بھولنا، اور وہ جانے کے لیے مصافحہ کرنے لگے تو میں نے شیخ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا شیخ اگر آپ تشریف لائے ہیں تو آج مجھے اپنی عنایات میں سے کچھ عنایات کرتے جائیں، اللہ نے آپ کو اپنا تعلق اور ولایت دی ہے، اپنا پیار اور محبت دی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ دیتے جائیں۔ شیخ رک گئے اور فرمانے لگے اگر تو کائنات کے خزانے چاہتا ہے، رزق کے، وسعت کے، برکت کے، مشکلات کا حل، اور چاہتا ہے کہ تیرا کام طاق دنوں میں ہو جائے اور جلد سے جلد ہو جائے، تو پھر یہ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم رات کو سوتے وقت جس وقت ہر کام سے فارغ ہو جاؤ اور اس کو بیٹھ کر روزانہ 70 منٹ پڑھ، لیکن پھر فرمایا 70 منٹ ایسے ہوں کہ وہ اس تصور کے ساتھ ہوں جو تصور میں نے آپ کو پہلے بیان کیا۔ اگر بے تصور کے پڑھا تو اس سے فیصلے نہیں ہوں گے، اور اگر تو پڑھتے ہوئے اونگ رہا ہے تو اس سے فیصلے نہیں ہوں گے جو تو چاہتا ہے۔ اور یہ عمل دے کر شیخ ایک دم غائب ہو گئے، اور میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنی بڑی ہستی کی حالت بیداری میں زیارت کی۔ بس اس دن کے بعد درود تو میں نے پڑھنا نہ
چھوڑا، میری خود اپنے دل کی کچھ مرادیں تھیں، میں نے اس کے لیے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ بس یہ عمل پڑھنا تھا کہ میرے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے اور میری مشکلات دور ہونا شروع ہو گئیں اور میری زندگی کے ناکامیاں ختم ہو کر کامیابیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ میرا ایک مسئلہ حل ہوا، دوسرا حل ہوا، تیسرا حل ہوا۔ پھر میرے پاس اپنے مسائل کے لیے لوگ آتے تھے۔ پہلے میں کچھ اور عمل بتاتا تھا، لیکن شیخ کی ملاقات کے بعد میں نے لوگوں کو یہی عمل بتانا شروع کر دیا اور اس عمل کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ آج 7 صدیاں ہو گئی ہیں اور 7 صدیوں سے مجھے یاد نہیں میں نے آج تک کسی کو یہ عمل بتایا ہو اور کسی نے وہ عمل کیا ہو اور اس کا فائدہ نہ ہوا ہو۔ کسی کی غفلت اور بے چینی، بے یقینی کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جس نے بھی یقین سے یہ عمل کیا اس کو ملا اور بہت کچھ ملا۔ رزق ملا، عزت ملی، رشتوں کی بندش دور ہوئی، گھریلو جھگڑے، گھریلو پریشانیاں، دل کی مرادیں پوری ہوئیں، جیلوں سے خلاصی ملی اور گناہوں سے خلاصی ملی۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف ولایت کے حصول کے لیے پڑھا، روحانیت، نورانیت کے لیے پڑھا، برکت کے لیے پڑھا، ان کو برکت ملی، رحمت ملی اور کرم اور فیض ملا۔ ان کی دنیا بھی بنی، آخرت بھی بنی، رزق بھی ملا، عزت بھی ملی، شان و شوکت بھی ملی، وجاہت بھی ملی۔ یہ عمل مجھے اس بغدادی جن نے ہدیہ دیا اور قارئین، جب سے یہ میں نے عمل سنا ہے، میں نے اس دن سے یہ عمل کئی لوگوں کو بتایا اور بے شمار لوگوں کو بتایا۔ جس کو بتایا اس کو جو مسئلہ بھی تھا طاق دنوں میں حل ہوا۔ واقعی یہ عمل اثر کرتا ہے۔ اگر کسی کا طاق دنوں میں اثر نہیں ہو رہا، وہ اس کا کوئی گناہ یا نافرمانی ہے، وہ عمل نہ چھوڑے، عمل کو جاری رکھے۔ عمل یقیناً اس کو فائدہ دے گا، عمل یقیناً اس کو تاثیر دے گا اور اس کے کام ہوتے ہیں اور اس کی مشکلیں ٹلتی ہیں اور اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور 100% ہوتی ہیں۔ عمل آپ کو میں نے بتا دیا اور اس عمل کی طاقت اور تاثیر میں نے آپ کو بتا دی۔ اس میں بے شمار واقعات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کائنات کے کچھ اور راز بھی بتاؤں، چونکہ میری ملاقات مسلسل جنات کے ساتھ ہوتی رہتی ہے اور جب بھی میں نے جنات سے کوئی عمل لیا ہے یا انہیں دیا ہے، جنات نے ہمیشہ ایک نئی کہانی ضرور سنائی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنات پھرتے پھراتے رہتے ہیں اور وہ ایک جگہ نہیں رہتے، وہ سفر میں رہتے ہیں، ہوائی مخلوق ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی پروازیں بہت اونچی کی ہیں، ان کے لیے فاصلے سمیٹ دیے ہیں، ان کے لیے میلوں کو لمحوں میں اور گھنٹوں کو منٹوں میں کر دیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ جنات اپنے علاج کی غرض سے میرے پاس آئے، کیونکہ اکثر جنات میرے پاس اپنے علاج کے لیے بہت زیادہ آتے ہیں، خاص طور پر روحانی علاج اور جسمانی علاج کے لیے بہت زیادہ آتے ہیں۔ بچوں کو دم کرانے آتے ہیں، بوڑھوں کے علاج کے لیے آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو دعا کے لیے ضرور لاتے ہیں یا اپنے بیٹے کو دعا کے لیے ضرور لاتے ہیں۔ ایک جن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس شادی کے اسباب نہیں ہیں اور میں پریشان ہوں، اگر شادی کا کوئی سبب مجھے میسر ہو جائے تو میں سہولت سے اپنی اولاد کی شادی کر سکتا ہوں۔ اولاد بہت زیادہ تھی۔ میں نے ان سے کہا کوئی پریشانی نہیں، آپ یہی عمل طاق راتوں اور طاق دنوں والا عمل مستقل کریں، بلکہ اگر سارا گھر کرے تو بہت فائدہ ہوگا۔ انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا اور عمل کی وہ تاثیر انہیں ملی چند ہی مہینوں میں۔ یعنی اللہ پاک نے اتنا نوازا کہ خود ان کی عقل دنگ رہ گئی کہ عمل نہیں ہے، کوئی نشانے کا تیر ہے۔ میں نے کہا نہیں، نشانے کا تیر تو پھر بھی خطا ہو جاتا ہے، یہ عمل نہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اور اللہ کی خاص طاقت اور قدرت اس میں پنہا ہے اور اس عمل میں راز ہی راز ہے۔ وہ جن کہنے لگے کہ میری بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں، اس کو بھی غربت، تنگ دستی تھی، میاں بیوی کے جھگڑے، مشکلات اور مسائل بہت زیادہ تھے۔ میں نے جاتے ہی اسے بھی یہی عمل بتا دیا اور اس نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کرتے ہی اس عمل کی بہت تاثیر اور طاقت پائی اور اس کے مسائل ایسے حل ہوئے، گھر میں ایسی محبت اور پیار، بچوں میں محبت اور پیار۔ پہلے ہر وقت بیماریاں، تکلیفیں، مسائل، پریشانیاں اور مشکلات رہتی تھیں، دوائی پر دوائی، علاج پر علاج، بات بات پر جھگڑا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن مشکلات ہی مشکلات۔ لیکن جب سے یہ عمل شروع کیا، اللہ نے آسانیاں فرما دی، مسئلے حل فرما دیے، مشکلیں دور فرما دی اور میں بہت مطمئن ہوں۔ کل رات کا معاملہ ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارا ایک قیدی ہے، بے گناہ ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ٹھٹا کی جیل میں قید ہے اور وہ آپ کے کہنے پر چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا واقعی بے گناہ ہے کہ آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ اگر ہم سچ نہ بولیں تو آپ ہمیں جو چاہیں سزا دیں۔ خیر میں ان کے ساتھ ان کی اڑنے والی مخصوص سواری پر بیٹھ گیا۔ جیل کے دربان نے بہت محبت پیار سے استقبال کیا۔ جیل کا ناظم ملا، آمد پر حیران ہوا، کہنے لگا خیریت ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ قیدی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مطابق تو یہ مجرم ہے اور انہوں نے سخت قید میں رکھا ہوا ہے۔ خیر میں ان کے ساتھ گیا اور ان کے ساتھ جانے کے بعد ان
سے جا کر ملا۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ بے گناہ ہے، لیکن جو مدعی ہیں وہ کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں۔ میں نے اس قیدی سے کہا ایسا کر یہ ذکر شروع کر دے، طاق راتوں والا، بہت کثرت، یقین، طاقت اور توجہ سے، اور قیدی کے وارث جنات سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنا سارا وقت یہی ذکر مستقل اسی ترتیب کے ساتھ یعنی طاق راتوں میں کریں۔ پھر میں نے ان کے وارثوں کو بلایا، میرے بلانے پر وہ نہ آئے۔ ان کی مخصوص سواری پر بیٹھ کر تقریباً 1.25 گھنٹے کی مسافت سے میں جب وہاں پہنچا، واضح رہے کہ یہ 1.25 گھنٹے کی مسافت جتنی دیر میں ہوتی ہے اتنی دیر میں وہ سواری ہزاروں میل سفر کر جاتی ہے، اور یہ ہزاروں میں سینکڑوں نہیں ہوتا۔ نہ معلوم کس پہاڑی وادی میں وہ سواری مجھے لے گئی۔ میں ان کے پاس وہاں پہنچا تو انہوں نے بے رخی کا اظہار کیا۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے باورچی بابا، حاجی صاحب، صحابی بابا اور عبدالسلام ان تمام حضرات کو اطلاع دی، اگر وہ میرے پاس آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ ان حضرات نے کمال شفقت اور کمال مہربانی سے اپنے وقت میں سے مجھے وقت عنایت فرمایا۔ جب وہ پہنچے تو وہ جنات حیران ہو گئے کہ کتنی بڑی ہستیاں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ مجھے خود ہی کہنے لگے آپ نے اپنا مکمل تعارف کیوں نہیں کرایا؟ میں نے کہا آپ تو بات سننے کو تیار نہیں تھے، آپ کو میں تفصیلی تعارف کیا کراتا؟ آپ کو پہلے ٹھٹھا کی جیل میں بلوایا، وہاں نہیں آئے، پھر میں آپ کے پاس خود چل کر آیا، آپ نے پھر بے رخی کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ مجھ سے پانی تک بھی نہیں پوچھا۔ نہ میں کھانے پینے کو روا رکھتا ہوں، نہ میرے مزاج میں کھانا پینا اور دعوتیں ہیں، لیکن آخر کار انسانیت ہے۔ ٹھیک ہے آپ حضرات مسلمان نہیں، وہ قیدی مسلمان ہیں، آپ جنات ہیں، لیکن آخر آپ کسی نبی کے ماننے والے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں۔ تو اس بات پر شرمندہ ہوئے۔ جو مہمان حضرات تشریف لائے تھے، حاجی صاحب وغیرہ، وہ حضرات بیٹھے سب بات سن رہے تھے۔ جب ان کے سامنے کیس رکھا اور کیس کی ساری حقیقت بیان کی تو معلوم ہوا کہ کیس سارا کا سارا جھوٹا تھا اور وہ خود غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ بہت زیادہ تفصیلی باتیں ہوئی۔ اس شخص کو بلایا، کیس کیا تھا، اس کیس کی رداد بھی ذرا پڑھ لے۔ وہ قیدی جو ٹھٹھا کی جیل میں تھا، اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ان کے گھر سے کچھ زیورات چوری کیے ہیں، جبکہ وہ کہتا تھا کہ میں نے کوئی زیورات چوری نہیں کیے۔ انہوں نے اس پر کیس بنایا، پھر کیس کے اوپر ایک کیس یہ بنایا کہ اس نے ہماری عورتوں کے اوپر حملہ کیا، لیکن زیادتی نہ کر سکا، لیکن حملہ کیا۔ جنات کے ہاں یہ کیس بہت خطرناک ہوتا ہے، جب ایک جن دوسری جن عورت پر حملہ کرے۔ ایک بات پر میں حیران ہوں، جنات کے ہاں اس کیس میں ابھی تک طاقتور سزا میں نے نہیں دیکھی کہ جنات انسانی عورت پر حملہ کرے۔ ہاں اس جنات قوم میں یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس جرم کی جو سزا جنات کے ہاں ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی۔ میں اس کوشش میں ہوں، لیکن میں نے اتنا ضرور کیا ہے کہ صحابی بابا، حاجی صاحب اور دوسرے بڑے حضرات سے مل کر ٹھٹھا کی جیل میں یہ انتظام ضرور کیا ہے کہ اگر کوئی جنات انسانی عورت پر حملہ آور ہو یا اس کی عزت پر یا اس کی کسی بھی حرمت پر حرف آئے، اس کو باقاعدہ سخت سے سخت اس کی سزا دی جائے، اور اس پر واقعی عمل ہو رہا ہے۔ تو ان سب کی غلط فہمیاں دور کی گئیں، تو انہوں نے معافی دی، اور معافی تلافی کے بعد انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا۔ کھانے میں وہ ایک خاص کھانا لے آئے جو وہاں کی سبزی بنتی تھی، اور وہ سبزی تھی اور مکئی کی روٹیاں تھیں۔ وہ کھانا سادہ لیکن بہت لذیذ تھا۔ ہم نے وہاں کھانا کھایا۔ صحابی بابا اور حاجی صاحب، عبدالسلام، باورچی بابا اور دوسرے بہت سے جنات تھے۔ میں نے ان حضرات کو رخصت کیا اور ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ تشریف لے گئے۔ میں واپس اپنی مخصوص جناتی سواری پر بیٹھا اور واپس ٹھٹھا جیل میں آیا۔ اس بندے کو اور ٹھٹھا جیل کے منتظم کو ان سب کو ان کے ساتھ ہوئے مذاکرات بتائے۔ اس کی خلاصی ہوئی، اور جو چیز مجھے اس نے بتائی کہ آپ کے جانے کے بعد میں مسلسل ذکر میں لگ گیا، تسبیح میں لگ گیا، مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ آپ نے کہا تھا کہ اسے ہفتہ یا طاق دنوں میں کرنا ہے، لیکن یہ اس ذکر کی کمالات ہیں کہ میری ساری مشکلیں حل ہو گئیں، اور میں بہت عرصے سے قید میں تھا، کسی طرح سے مدعی مانتے نہیں تھے، لیکن میری خلاصی ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ ابھی تو انہوں نے استغفر اللہ العظیم کا ذکر شروع کیا ہے، اگر بہت زیادہ کرتا تو نامعلوم کیا کمالات اور کرشمات انہیں ملتے۔